السلام علیکم جی. جب پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کنسیو کیا گیا تو اس وقت میں یہ بات بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن آج بطور خاص اس لیے دہرانا چاہوں گا کہ چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں تو اس لیے اس کے حوالے سے بات کی جائے. جب یہ پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کنسیو کیا گیا اور اس کو لانچ کیا گیا تو اس کے بہت سارے ایسے کام تھے جو بظاہر جو تھے وہ اداروں کو، پاکستان کے خفیہ اداروں کو، پاکستان کے لا انفورسنگ اداروں کو کرنے چاہیے تھے، لیکن اپنے ایس او پیز کے تحت اب قانون جو ہے جو ان کو ایک حدود کے اندر متعین کرتا ہے، ان کے اوپر حدود و قیود متعین کرتا ہے، ان کے تحت آپ یہ کام ان اداروں سے نہیں لے سکتے تھے. تو جو سننے میں آیا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے مطلب کہ ثبوت تو نہیں ہیں لیکن شواہد ہیں کہ جو سننے میں آیا ہے کہ ایک پیرالل سیٹ اپ قائم کیا گیا، اور وہ پیرالل سیٹ اپ جو تھا اس کے اندر جو تھے، ظاہر ہے کوئی کسی جاب کے اوپر ہوتا ہے، نوکری کے اوپر ہوتا ہے، وہ ٹریننگ لیتا ہے، وہ مختلف کاموں کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، پھر ایک دن اس نے ریٹائر بھی ہونا ہوتا ہے. اور ہمارے بابو جو ہیں ان میں سے اکثر کا ریٹائر ہونے کو دل نہیں کرتا. تو جب ان کا دل نہیں کرتا تو پھر دل میں لالچ آتا ہے کہ کس طرح سے میری 2 سال کی اور تنخواہ اضافہ ہو جائے نوکری کے اندر. پھر وہ بہانے کرتے ہیں اس طرح کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اتنے سال اور چاہیے تاکہ اس کی جو ہے وہ شادی کر لوں. پھر کوئی کہتا ہے میرا بیٹا میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے سال اس کے رہ گئے، اگر اتنے سال کی مجھے اور کانٹریکٹ مل جائے تو میں وہ کر لوں. پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میرا جو ہے وہ بیٹا باہر پڑھنے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ گریجویٹ ہو جائے تو پھر میں کر لوں. تو پھر کسی کو 4 سال کا کانٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو 8 سال کا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو 10 سال کا چاہیے ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ادارے کے پاس پتہ نہیں کیپیسٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جب بندوں نے اداروں کو گینگ کی طرح چلانا ہو، جب بندوں نے اداروں کو مافیاز کی طرح چلانا ہو، تو پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اور وہ اپنی ایکسپرٹیز کو کسی بھی قیمت پہ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، پھر ایسے افراد کو کسی نہ کسی کومڑ کیری کے اندر ڈال کے کسی نہ کسی بہانے سے انگیج کر لیا جاتا ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ریٹین کر لیا جاتا ہے. تو ریٹین کر لیا جاتا ہے اور پھر ان سے کام لیے جاتے ہیں. ہمیں اس طرح کے کچھ ریٹائر ہونے والے لوگوں نے بتا رکھا ہے دروغ برگردن راوی مبینہ طور پہ کہ بہت سارے ایسے کام جو کہ امریکنز نے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر اینٹی جہادی موومنٹ میں، یعنی کہ جہادی کش جو موومنٹ تھی جس کے اندر جو ہے لوگوں کو پکڑ کے مارا جانا مقصود تھا، اس کے اندر ایسے کام جو تھے وہ پاکستان کے اداروں کے اندر یا ادارے کرنے کو تیار نہیں تھے. تو پھر یہ جو سیٹ اپ، مبینہ سیٹ اپ، اگر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن بظاہر شواہد نظر آتے ہیں کہ ہے، اس کے ذریعے وہ سر انجام دیا گیا. یہی وہ سیٹ اپ تھا جس کو امریکن کی پاؤں چاٹنے کے بعد، ان کی سرگرمیاں سر انجام دینے کے بعد ایک سیٹ اپ تو قائم ہو گیا تھا. اب اس سیٹ اپ کو کیا استعمال کیا جائے، تو پھر اس کو پروجیکٹ عمران خان کے اوپر لگا دیا گیا. اور پروجیکٹ عمران خان کے اوپر لگانے کے بعد پھر اس سیٹ اپ نے پورے میڈیا کے اندر اپنے پنجے گاڑے جو ابھی تک گاڑے ہوئے ہیں. چھوٹا میڈیا ہو، بڑا میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا کی ایک فورس قائم کی. یہ فورس اوریجنلی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ تھی، اور میں نے آرمی چیف کے منہ سے، چیف آف جنرل سٹاف کے منہ سے یہ کئی دفعہ سنا کہ ہم 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے لیے ایک فورس کھڑی کر رہے ہیں. یہ فورس بنیادی طور پہ ان کے لیے کھڑی کی گئی تھی جو کہ اب اس وقت لمحہ موجود میں کام آ رہی ہے جناب عمران احمد خان نیازی کی. عمران احمد خان نیازی صاحب آج ارریلیونٹ ہوتے ہوئے بھی، کسی پاور کے اندر نہ بھی ہوتے ہوئے، اور اپنا اسی پیرالل سیٹ اپ کے باعث 9 میں سے 8 سیٹیں 8 میں سے 7 سیٹیں جیت جانے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے نا، ان کا ہر میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ لائیو کٹ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر جو لوگ متعین کروائے اس سیٹ اپ کے ذریعے کروائے گئے، اس وقت ادارہ اور یہ سیٹ اپ ہیڈ گلوز تھے. تو لہٰذا اس سیٹ اپ کی اگر بات کوئی ادارہ نہیں مانتا تھا تو پھر اس کو کہیں اور سے بھی فون آ جاتا تھا
ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ننگی گالیاں بکتے تھے. یہ جو نیوز ایڈیٹر اور ڈائریکٹر نیوز اور اس لیول کے اوپر جو لوگ تھے ان کو ماں بہن کی گندی گالیاں دی جاتی تھیں. ٹھیک ہے. کئیوں کو میں نے برین ہیمریج سے مرتے ہوئے دیکھا اس کی وجہ سے. آج کل وہ بڑے پاک پوتر بنے ہوئے ہیں کہ میرا نانا لیاقت. ٹھیک ہے. لیکن وہ گالیاں بکا کرتے تھے ویسے بائی دا وے. اچھا اگوں جڑے گالاں کھان والے سن وہ اسپیکر آن کر دیں ہوندے سن کہ سنو اے کی کہہ رہا جی. مطلب کہ اتنے اعلیٰ ادارے سے پاس آؤٹ ہو کے اتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچنے والے بندے کی زبان چیک کریں ذرا. ٹھیک ہے. ہاں اس گلی مطلب گلی کے بندے سے بھی ذرا نچلی زبان ہوتی تھی جس سے وہ جرنلسٹوں کو مخاطب کیا کرتے تھے. اتنے آگے میرے ذہن سے خیال آیا پتہ نہیں مینوں یہ ولاگ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن چلو کار ہی دینے. ٹھیک ہے. جو ہونی ہے ہو جائے. ٹھیک ہے. جنہیں رابطہ کرنا جلدی کر لے, جنہیں ساڈا نام کٹوانا جلدی کٹوا دے. ویسے پہلے بھی ساریاں لسٹاں چوں کٹیا الحمدللہ. تو خیر وہ جناب جو ہے یہ سیٹ اپ جو تھا یوں ایکٹ کرتا تھا. اب وہ سیٹ اپ جو ہے وہ اپنے پوری طرح قدم جما چکا ہے, کینسر کی طرح قوم کی رگوں میں اتر چکا ہے, اندھیرے کی طرح قوم کی آنکھوں میں چھا چکا ہے. اب اس سیٹ اپ کو, اس اسٹرکچر کو, اس انفراسٹرکچر کو اپ روٹ کیے بغیر اس معاشرے کی صحت کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی. لیکن دوسری طرف ہے ہماری پائندہ اور تابندہ روایات کہ ہم جو ہیں جب کوئی چیز ایک ایکوائر کر لیں یا کسی ایک رقبے کے اوپر قبضہ کر لیں, ہم کوئی زمین الاٹ کروا لیں کسی ادارے کے لیے اور کسی پرپز کے لیے, وہ پرپز پورا ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر DHA کا ایک نیا فیز بنا دیا کرتے ہیں. وہ زمین سرکار کو واپس نہیں کرتے. حکومت پاکستان سے چاند ماری کے لیے کہ یہاں پہ جی ہم رائفلیں چیک, بندوقاں چیک کریا کریں گے, توپاں چیک کریا کریں گے, چاند ماری کا وہ سینٹر ختم ہو گیا تو اصولی طور پہ وہ زمین ریاست کو واپس جانی چاہیے. نہیں, اسی اتنے DHA کا ایک نواں فیز بنا لیں گے. انجینئرز ٹاؤن کے پچھلے پاسے دیکھ لو, اب چاند ماری وہاں پہ نہیں ہوتی لیکن وہاں پہ DHA کا فیز آئے گا انشاءاللہ. دیکھ لیجئے گا, پھڈا پا کے بیٹھے ہوئے نے. مطلب وہ واپس نہیں ہوتے نا. اسی طرح یہ بھی ایک اسٹریٹجک ایسٹ ڈیولپ ہوگا. یہ پیرل سیٹ اپ تھا سیم لائک دیٹ. یہ جو آپ کی PTI ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے, ڈیولپ کیا ہے اس کو بیٹھ کے گراس روٹ لیول کے اوپر. کس طرح ڈسٹرکٹ کے لیول کے افسر جو کوآرڈینیٹ کر کے تو PTI اور جلوس اور جناب حاضریاں اور پھر منار پاکستان والا جلسہ اور سارا کچھ, یہ سارا کچھ اسٹریٹجک ایسٹ میں ہے نا. تو ہم سے اسٹریٹجک ایسٹ ضائع نہیں کرنے والے نا. دوسری جنگ عظیم کے اندر جو پونی ٹوڈ گنز جو ہیں جو کہ میولز نے گھسیٹ کے لے جانی ہوتی تھیں, چھوٹی توپیں جن کو پیچھے سے کھچر لگا کے گھسیٹا جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہ بڑے بڑے پہیے لگے ہوتے سن. اور جڑی ہے لاہور کا جو پولیس اسٹیشن, پولیس لائن ہے اس کے باہر نہیں پڑی ہوتی بھائی, اس طرح کی گنیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی کیپیسٹی کے اوپر جو ورک فورس ہے وہ ورک فورس ہماری اسٹرینتھ میں اضافے کا باعث ہوتی ہے. جتنی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی اس کا راشن بھی زیادہ آئے گا, اس کی سروسز بھی زیادہ آئیں گی اور ہم بڑی ٹھیک ہے لگیں گے. ٹھیک ہے نا. جہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ ہو وہاں پہ آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پیرل سیٹ اپ چلیں. پیرل سیٹ اپ ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں, معافی مانگ لینے بھائی ہم پیرل سیٹ اپ کوئی نہیں ہے. PTI تو اسٹریٹجک ایسٹ ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور اسٹریٹجک ایسٹ سے وہ گیو اپ تو کوئی نہیں کرتے نا, کبھی بھی نہیں کرتے. اب میں نام لوں گا, زبان کٹ جائے کہ میں نام لوں. ٹھیک ہے نا. میں باولپور ویسے بھی جانا ہے تو میں نام نہیں لیتا, لیکن میں باولپور جانا ہوں پہ دوست احباب سے ملنے کے لیے, اس سے نام نہیں لیتا میں, تو میں نام نہیں لیتا. لیکن اسٹریٹجک ایسٹ تو ہے نا. اور وہ اسٹریٹجک ایسٹ انہوں نے ضائع نہیں کیا. اقوام متحدہ سے پابندیاں لگ گئی, پاکستان کا رگڑا نکل گیا, لیکن اسٹریٹجک ایسٹ ضائع نہیں ہوتے. تو اگر PTI اسٹریٹجک ایسٹ ہے تو PTI تو اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ ضائع نہیں کی جائے گی, اسے ریٹین کیا جائے گا کسی اور نام سے. جس طرح کہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے اوپر پابندی لگ جائے تو ہم نئے نام سے ان کو لانچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھائی انہوں نے الیکشن بھی لڑا دیتے. ٹھیک ہے. وہ تو پھر اقوام متحدہ نے ڈنڈا پکڑا نا کہ مذاق سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, یہ جماعت الدعوہ اور جناب فلانی مسلم لیگ اور فلانی پارٹی کے نام سے تیسی تمہاری. تو پھر جناب وہاں سے دوڑ لگائی اور آفت سعید صاحب کو اندر تنا ہے. ورنہ میرا مطلب ہے کہ ہم تو ان کی سیاسی پارٹی بنانے چلے ہوئے تھے. جی ان کی مین اسٹریمنگ کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے، اور جو مین سٹریم ہے ان کو مار مار کے باہر نکال رہے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کی مین سٹریمنگ کر رہے ہیں، میں صدقے جاؤں۔ تو بھائی جان کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ جب وہ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں پھر وہ اس کو ڈسکارڈ نہیں کیا کرتے، اور پی ٹی آئی بھی یہی ہے۔ عمران خان صاحب کی یہی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس اسٹریٹجک ایسٹ کو ہیڈ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، میرا خیال یہ ہے کہ اس کھینچا تانی میں اس اسٹریٹجک ایسٹ کے دو حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء پاکستان کے دو حصے ہو سکتے ہیں، نیازی گروپ اور نورانی گروپ، اگر جمعیت علماء اسلام کے 3 حصے ہو سکتے ہیں، ایک درخواستی گروپ تھا، ایک فضل الرحمان گروپ، نہیں فضل الرحمان تو بعد میں پڑا، پہلے اور تھا کوئی، ہاں ٹھیک ہے نا، ایک پھر سمیلا گروپ، ایک درخواستی گروپ، ایک ہے گروپ، یہ بن سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کیوں ایک سے، مسلم لیگ 10-12 بن سکتی ہیں، تو پی ٹی آئی کے ایک سے زیادہ حصے کیوں نہیں بن سکتے، ہے نا؟ اس کھینچا تانی کے اندر یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ڈسون کر دیا جائے۔ کسی نہ کسی لیول کے اوپر پی ٹی آئی کی سرپرستی جاری رکھی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی جاری ہے، ورنہ اس ملک کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا پاکستان فوج کے چیف کو، بھئی فوج کے چیف کا مطلب فوج ہی ہے نا، اس کو ننگی گالیاں بکتا ہو روزانہ، اور تمام ٹی وی چینلز پہ دکھایا جا رہا ہو اور کہا جائے ہم بڑے بے بس ہیں، اور میں صدقے تہاڈیاں بے بسیاں تو سر جی کمال میں تہاڈیاں بے بسیاں تو صدقے سر، میں قربان سر تہاڈیاں بے بسیاں تو سر، کہ بس ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، میں صدقے جاؤں، میں ڈس کے نہ جاؤں، ٹھیک ہے؟ وہ گلاں کرو جڑیاں کرن والیاں ہون بادشاہ، ہاں اینج نہ کرو۔ عمران احمد خان نیازی، پرویز الہی، ان دونوں نے مل کے ایک بات جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبلش کر دی ہے کہ وہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوئے جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔